استغفار اور درود ابراہیمی دونوں کو مل کر پڑھنے کے فضائل، برکت اور معجزات میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں تمام بہن بھائی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ جیسے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں درود ابراہیم کی منت مانگنا، استغفر اللہ کے چیلنج، درود ابراہیمی پڑھنے کا چیلنج، یہ سب میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا ہے اور اس کے بہت سارے پازیٹیو ریویوز بھی آئے ہیں، اور میں نے ایون میریکل سٹوریز بھی شیئر کی ہیں جنہوں نے استغفر اللہ کا چیلنج کیا، جنہوں نے درود پاک کی منت مانی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کے کام میں ان کو کیسے ان کے کام میں آسانی کی، ان کی زندگی آسان کی، ان کو کیسے زندگی میں سکون دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے معجزات ہیں، جتنا بتانے لگیں اتنا کم ہے۔ اب پہلے تو میں نے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھا، اس کی میریکل سٹوری دیکھی، کسی نے درود پاک کی منت مانگی، اس کی میریکل سٹوری دیکھی، ان کے ساتھ میریکلز ہوئے۔ اب جن لوگوں نے استغفر اللہ بھی پڑھا اور درود پاک کی منت بھی مانی، وہ بھی پڑھا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کیسے معجزات کیے ہیں، ان کی زندگی کیسے دنوں میں بدلی ہے۔ آج میں آپ سے ان دونوں کو ملا کر پڑھنے کے معجزات آپ سب سے شیئر کروں گی۔ سب سے پہلا معجزہ، ایسی میریکل سٹوری جسے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ ان کے لیے ایک رشتہ آیا جو ان کو دل کو اچھا نہیں لگا، لیکن لڑکے کے گھر والوں نے زور دیا کہ میرے والدین ان سے ملاقات کے لیے آئیں، ابتدائی بات چیت کے لیے۔ ادھر میرے دل کی حالت عجیب تھی، مسلسل دباؤ، بے چینی اور الجھن کا شکار تھی۔ میں بہت پریشان تھی اور اللہ سے بات کر رہی تھی، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، میرے دل کو یہ رشتہ درست نہیں محسوس ہو رہا، تو مجھے اور میرے والدین کو کسی بھی شرمندگی یا آزمائش سے بچا لے۔ کسی کو انکار کرنا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے، ہمیں بھی بچا، انہیں بھی بچا، میرے دل کو سکون دے میرے رب۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ ذکر کرتی رہیں، استغفر اللہ بھی پڑھتی رہیں اور درود پاک بھی پڑھتی رہیں۔ یہ ورد کرتے کرتے انہیں نیند آ گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ جب ان کے والد ان کے گھر سے ہو کے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا حوصلہ دیا، ہمت دی کہ میں نے اپنے والد سے بات کی کہ مجھے یہ رشتہ میرے دل کو اور یہ مجھے ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا، اور میرا پختہ یقین ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر ساتھی ضرور عطا کرے گا۔ اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہی اصل سکون ثابت ہوا جب، اور کچھ ہی دنوں میں اس رشتے کی طرف انکار ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور میریکل سٹوری میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے 21 دن کے لیے روزانہ 7000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، تو اس سے پہلے ان کا ذہن بہت پریشان رہتا تھا، بہت پریشان رہتے تھے، سکون نہیں تھا، زندگی میں رکاوٹیں تھیں، مسائل تھے، تو آہستہ آہستہ ان کے دل کو سکون آنے لگا، اطمینان آنے لگا۔ اور اچانک ہی ایک دن ان کو خواب آیا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ خواب انہیں عام نہیں لگ رہا تھا، وہ انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست پیغام ہو، جس میں تھا کہ وہ بھائی سے کہا جا رہا تھا کہ مت رکو، استغفر اللہ کا ذکر کرتے رہو، چاہے تمہاری زندگی کے کتنے ہی اندھیرے لمحے کیوں نہ ہو۔ بھائی کہتے ہیں کہ میں نیند سے ہڑبڑا کر جاگا، جتنا تھکا ہوا تھا، کچھ تو اس خواب میں ایسا تھا جس نے مجھے مزید مضبوطی سے تھامے رکھا، چنانچہ میں روزانہ استغفار کرتا رہا، جب رو رہا ہوتا تب بھی، جب مجھے کسی بہتری کی کوئی علامت نظر نہ آتی تب بھی۔ شروع میں ایسا لگا کہ جیسے کچھ بھی نہیں بدل رہا، لیکن پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بدلنے لگیں، میری صحت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی، ایسے دروازے کھلنے لگے جن کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور سب سے بڑھ کر میرے دل کو سکون محسوس ہوا، میرا دل ہلکا محسوس کرنے لگا، ایک ایسا اطمینان جو بہت عرصے سے میں نے محسوس نہیں کیا تھا۔ اللہ کی رحمت ان طریقوں سے ظاہر ہونے لگی جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو اگر آپ کسی آزمائش میں ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، تو بس اتنا جان لیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ سن بھی رہا ہے۔ براہ کرم استغفار کرنا مت چھوڑیں، چاہے ظاہر کچھ نہ بدل رہا ہو پر وہ بہت کچھ حرکت میں ہوتا ہے، اس وقت صرف اپنے اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنے معجزے کا انتظار کریں۔ اسی طرح ایک اور بہن لکھتی ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے ایک خواب 7 سال سے تھا جو میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ پورا ہو، اور دوسرا خواب 3 سال سے تھا میرا۔ یہ وہ خواب تھے جن کے بارے میں اکثر سوچتی تھی اور صبر کے ساتھ ان کی تعبیر کا انتظار کرتی تھی۔ اور استغفر اللہ انہوں نے اس مقصد کے لیے پڑھنا شروع کیا۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے انہوں نے درود شریف اور استغفار دونوں پڑھنا شروع کیے۔ نیت یہ تھی کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے خواب پورے ہو جائیں۔ واللہ جس خواب کو میں 3 سال سے دیکھ رہی تھی وہ پچھلے ہفتے پورا ہو گیا، اور جو خواب میں 7 سال سے دیکھا تھا وہ بھی گزشتہ بدھ کو پورا ہو گیا۔ یہ واقعہ میرے لیے حیران کن تھا کیونکہ دونوں خواب ایک ہی ہفتے میں پورے ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور بہن لکھتی ہیں کہ ایک خاص دروازہ جو تقریباً 2 سال سے بند تھا، یعنی ان کی ایک ایسی دعا جن کے لیے وہ کوشش کر رہی تھی 2 سال سے کہ وہ پوری ہو جائے، ان کا وہ کام ہو جائے، وہ کہیں سے بھی کام نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں میں نے ہر ممکن کوشش کی لیکن کچھ بھی کارگر نہ ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا اب میں اس چیز کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دوں گی، مگر اکتوبر میں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو بہتر بنا دیا، میں اللہ کے بہت قریب ہو گئی، اور جب ایسا ہوا تو میرے دل میں ایک خاص جذبہ پیدا ہوا کہ میں اس مخصوص چیز کے لیے دعا مانگنا
کرنا شروع کرو۔ اس کے ساتھ میں نے روزانہ باقاعدگی سے استغفار پڑھنا شروع کیا۔ واللہ صرف 1 مہینہ اور 10 دن میں نے بے حد جدوجہد کی، بہت مشکلیں آئیں، لیکن میں نے استغفار پڑھنا نہیں چھوڑا۔ مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی دروازہ کھلتا دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے صرف 3 دن پہلے اللہ نے میری دعائیں ایسی حیرت انگیز انداز میں قبول کی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سبحان اللہ! یقین جانیں استغفار کے نتائج سچ ہوتے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، آپ اپنی دعا پہ کامل یقین رکھتے ہیں اور استغفار میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے میریکل سٹوریز ہیں جو میں یہاں بتانے لگوں تو شاید ٹائم کم پڑ جائے، لیکن آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو سٹوریز میں نے شیئر کی ہیں اس سے ضرور کچھ سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں استغفر اللہ اور درود ابراہیمی دونوں کو شامل کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں گے، اپنے رکے ہوئے کام مکمل ہوتا دیکھیں گے، اپنی دعائیں قبول ہوتا دیکھیں گے، اپنی زندگی میں سکون دیکھیں گے، پریشانیوں کو دور ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے لیے دعا کیا کریں، ساتھ اور بہن بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت اچھے اور پاورفل وظیفے کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔